السلام علیکم ڈیئر ویورس، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں سر؟ بہت شکریہ، آپ نے میری جو ویڈیو تھی اسے بہت پذیرائی بخشی، اور احباب کہہ رہے تھے کہ آپ نے فی البدیہہ ادب کے بارے میں بات کی ہے، تو کیا یہ آپ کا اپنا لکھا ہوا کوئی الفاظ تھے یا آپ نے دوسروں کے کہیں سے دیکھے ہیں، پڑھے ہیں؟ دیکھو، میں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا، میں ایک طالب علم کہتا ہوں اپنے آپ کو ادب کا، اور آپ کی مہربانی، آپ نے کہا کہ ہم نے ادب کے بارے میں پہلی مرتبہ اتنا اچھے انداز میں سنا ہے، سیکھا ہے، کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے جس مقصد کے لیے چینل کو ترتیب دیا وہ مقصد پورا ہو رہا ہے۔ سر، ادب اور ادبی قدریں ایک کتاب ہے، آپ اس کی طرف رجوع کریں۔ میں نے تو اسے پڑھا ہے، جس طرح پڑھنے کا حق تھا ویسے تو نہیں کہہ سکتا، تو ادب اور ادبی قدریں ڈاکٹر عبادت بریلوی، اس کا مطالعہ کریں آپ، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کافی سارے کنسیپٹ کلیئر ہوں گے۔ تو ریسنٹلی جو ہے میرا دل کر رہا ہے کہ میں ادیب کے بارے میں بھی بتاؤں کہ جو ادب تخلیق کرتا ہے، آخر وہ بھی تو ایک اس معاشرے کا مفید شہری ہے، فرد ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے، ادب جو ہے اسے کتنی اہمیت دیتا ہے۔ دیکھیں، جو بھی ادیب ہے وہ معاشرے کی آنکھ ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے جو کچھ اس کے گرد و پیش میں اور اس کے سامنے ہو رہا ہے، جو ماضی میں ہو چکا ہے، بیت چکا ہے، اچھا یا برا، وہ اسے کرتاس پہ قلم بند کر دیتا ہے۔ اب ادیب کسے کہتے ہیں؟ جو محبت و پیار اور خلوص کی نگاہوں سے، محبت و پیار کی سے لبریز نگاہوں کے ذریعے جو شخص غربت و افلاس کے مارے ہوئے انسانوں کے چہروں پر لکھی ہوئی تحریروں کو پڑھ لیتا ہے، اسے ادیب کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ادیب اسے کہتے ہیں کہ جو ہے غربت و افلاس کے مارے ہوئے لوگوں کے چہروں پر لکھی ہوئی تحریروں کو پڑھ لیتا ہے۔ دیکھیں نا کہ ہزاروں ڈگریاں لے کر، علم پہ دسترس پا کر، چھلکتے لفظ آنکھوں سے نہ پڑھ پاؤ تو ان پڑھ ہو، تو وہ الفاظ جو پڑھ لیتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، چہرہ شناس ہوتا ہے، فیس ریڈر ہوتا ہے، تو اس کو ہم انٹلیکچوئل رائٹر یا ادیب یا اس کو ایک اچھا انسان کہہ سکتے ہیں۔ تو حادثاتی طور پر بھی کوئی ادیب بن جاتے ہیں، پھر وہ اپنی اہمیت عزت کا رونا روتے ہیں، یہ چیزیں بالکل غلط ہیں۔ جو بھی حقیقی طور پر لکھنے والا ہے، ادب کا خادم ہے، ادب کا طالب علم ہے، تو اس کی عزت ہوتی ہے، زمانہ اس کی قدر و قیمت کا تعین کر لیتا ہے، اس سے کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تو وہ جو حادثاتی ادیب ہوتے ہیں وہ ہمیشہ یہی ہر جگہ پہ رنڈی رونا روتا ہے کہ جناب یہاں پر احترام کی کمی ہے اور اعتراف کی کمی ہے۔ جہاں بھی آپ چلے جائیں گے، 2 نمبر جو رائٹر ہوں گے، جو شاعر ہوں گے، وہ یہی کہیں گے جی ہمارا احترام کم ہے، ہمیں جو ہے سراہا نہیں جا رہا، ہمیں عزت نہیں دی جا رہی، ہمارا نام جو ہے اشتہار میں یا مشاعرے میں اینڈ پہ لکھا گیا ہے، چھوٹا لکھا گیا ہے، ہم بڑے شاعر ہیں۔ وہ یہ کریں گے۔ جو انٹلیکچوئل رائٹر ہوگا وہ کبھی ان کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتا، بالکل بھی نہیں رکھتا، وہ مٹا ہوا انسان ہوتا ہے، وہ اپنی مگن میں مست رہتا ہے، وہ ان چیزوں کو روادار نہیں ہوتا ان چیزوں کا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عزت جو ہے دی جاتی ہے، لی نہیں جاتی ہے، تو اسی لیے ہم وہ رائٹر بنے جن کو عزت دی جائے، بھیک نہ مانگنا پڑے۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ جی احترام کی کمی ہے، ہمارا احترام نہیں ہے، اور اعتراف کی کمی ہے کہ ہم بہت بڑے رائٹر ہیں، ہمارا اعتراف نہیں کیا جا رہا، ہمیں انعام نہیں دیا جا رہا، ہمیں ایوارڈ نہیں مل رہے، ہمیں سراہا نہیں جا رہا، تو یہ چیزیں بالکل غلط ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں علم کی دولت نصیب کرے، ٹھیک ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، ہمیں جتنا بھی علم ملے ہم اس کو پھیلانے کی کوشش کریں، ہم اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، ہم اس پہ قابض بن کر سانپ بن کے نہ بیٹھ جائیں، بلکہ لوگوں کی بھلائی کے لیے، انسانیت کی فلاح کے لیے، اور اپنی اصلاح کے جذبے سے اور تعمیری جو ہے جذبے کے ساتھ ہم اس کو پھیلائیں، اس پہ عمل بھی کریں، دوستوں کو بھی لائیں، دیگر لوگوں کو بھی لائیں، ان کی اخلاقیات درست کریں، ادب کے ذریعے ہم جو ہے معاشرے میں سدھار پیدا کریں۔ وہ ادب جو معاشرے کو لیے مفید نہیں ہے، وہ تو پھر یوں سمجھیں کہ بس ایک طرح کی وقت گزاری ہے، ٹھیک ہے، ایک طرح سے جو ہے نا جی طبیعت جو ہے اس کو جو ہے محظوظ کرنے والی بات ہے، باقی اس کا سماج کی اصلاح سے اس سے کوئی تعلق نہیں بنتا۔ تو لہٰذا میرے دوستو، آپ کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ بات اچھی لگی
امید کافی ہے، میں آپ کی فیڈ بیک کا انتظار کروں گا کہ ادیب میرے نظر میں تو وہی شخص ہوتا ہے جو غریب، مجبور اور لاچار لوگوں کے چہروں پر لکھی ہوئی تحریروں کو پڑھ لیتا ہے اور پھر اس کو اپنے الفاظ میں کرتاس پہ قلم بند کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب وہ دیکھتا ہے تو اس کی اپنی کیفیت بھی یہی ہو جاتی ہے کہ ضبط کہتا ہے کہ چپکے سے گزر ہو جائے، درد کی ضد ہے زمانے کو خبر ہو جائے۔ تو وہ شخص جو ہے زمانے کو بتا کر ہی رہتا ہے، ورنہ اس کا دل پھٹتا ہے کہ یہ جو تضادات، یہ جو ناانصافیاں، یہ جو محرومیاں، یہ جو اقربا پروری اور یہ جو انسانیت سوز مظالم وہ دیکھتا ہے تو پھر اس کو کرتاس پہ قلم بند ضرور کر دیتا ہے۔ تو دعا ہے اللہ تعالی ہمیں آپ سب کو کامیاب رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ہمیں علم کو پھیلانے والا، علم پہ عمل کرنے والا، اور اس کو جگہ جگہ جو ہے اس کو روشنی کو عام کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ السلام علیکم، بہت شکریہ۔